السلام علیکم دوستوں، میں پرساد آپ کا دوست، آپ کا وکیل قانون کی بات میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک سوشل میڈیا کے توسل سے ایک دوست نے ایک 18-19 سال کا لڑکا اس نے رابطہ کیا کہ سر مجھے آپ سے پرسنلی ملنا ہے، مجھے آپ سے کچھ ڈسکس کرنی ہے۔ تو میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیں مل لیتے ہیں۔ تو جب وہ بچہ آیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریباً وہ 6.5 سال کے تھے، تو ان کے والدہ کے رشتہ داروں میں کوئی قریبی رشتہ دار میں سے انہوں نے بتایا کہ وہ میرے ساتھ نازیبا جو ہے وہ حرکت کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا حرکت کرتے تھے؟ تو بہرحال وہ انہوں نے ڈر خوف سے تو مجھے کچھ چیزیں بتائیں۔ مطلب بات کہنے کی ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں لڑکی ہوتا تو میں جو ہے وہ پریگنٹ ہوتا۔ تو میں نے کہا تو آپ اتنے سال گزر گئے، آج اب کتنی عمر ہے؟ تو انہوں نے کہا میں 19 سال کا ہوں، اور 6.5 سال کا جب سے میں تھا تو انہوں نے میرے ساتھ یہ کرنا شروع کیا۔ تو میں نے کہا اتنے سال گزر گئے، 11 سال تک آپ کیوں خاموش رہے اور یہ ریپیٹ بار بار ہوتا رہا؟ تو آپ نے کیوں اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا یا کیا؟ وہ بچہ اتنا ڈر خوف میں جب مجھے بتا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے بہت بار یہ چاہا کہ میں اپنے پیرنٹس کو بتاؤں، لیکن میرے والد جو ہیں وہ بہت سخت مزاج ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ میں اگر اپنے والد کو کہوں گا تو میرے والد یا تو مجھے مار دیں گے یا تو پسٹل اٹھا کے جو ہے وہ ہمارے اس رشتہ دار کو مار دیتے، اور پھر وہ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ بھی مجھے جو ہے وہ بلیک میل کیا کرتے تھے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں مار دوں گا، یا تم نے جس کو بھی بتایا تو میں اس کو بھی مار دوں گا۔ تو وہ بچہ بتا رہا تھا کہ میں اپنی امی سے بہت زیادہ اٹیچ تھا، تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں نے اپنی امی کو بتایا تو یہ میری امی کو بھی مار دیں گے۔ تو میں نے کہا آپ اپنی امی کے ساتھ اتنے اٹیچ تھے تو آپ کی امی نے کبھی آپ سے نہیں پوچھا یا وہ کبھی نہیں سمجھی آپ کے رویے سے یا کسی بات سے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک بار جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ بلیڈنگ تھی، تو میں نے اپنی امی کو بتایا، تو میری امی نے کہا کہ تم آم بہت زیادہ کھاتے ہو نا، تو اس وجہ سے تمہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو امی نے بات کو گول مول کر دیا، انہوں نے میری بات نہیں سمجھی یا سمجھنی نہیں چاہی۔ پھر ایک دو بار میں نے امی کو کوشش کی بتانے کی، لیکن مجھے نہیں پتا امی نے کیوں اس بات کو نہ سننا چاہا یا وہ بات سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ لہٰذا جو ہے نا میں بڑا خوف میں مبتلا رہا۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے اپنے کسی دوست کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی، کسی کو نہیں بتایا؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس پورے سفر میں اپنے آپ کو بڑا اکیلا سمجھتا تھا، اور مجھے مردوں سے جو میرے میل فرینڈ ہیں یا جو رشتہ دار ہیں میں بڑا ان سے ڈر خوف میں رہا، کیونکہ مجھے یہ خوف رہا کہ جو مرد ہیں نا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو میں بڑا ڈسٹیچ رہا ہوں ان دنوں میں، جو میرے میل فرینڈس ہیں ان سے، میل رشتہ داروں سے۔ میں اسکول بھی جاتا ہوں تو بہت بار میں سہما سہما ڈرا ڈرا، اور کتنی بار مجھے میرے ٹیچرز نے بھی مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ میں یہ بات زبان پہ نہیں لا پایا۔ تو میں نے کہا تو آپ کے دل میں میرے لیے کیسے خیال آیا کہ آپ مجھ سے ذکر کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھا، آپ کا نمبر آ رہا تھا تو میرا دل کیا، آپ مجھے اچھے لگے، مجھے لگا آپ اچھے انسان ہیں، تو میں آپ سے جو ہے وہ ذکر کر لوں کہ مجھے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا اتنا عرصہ پھر آپ اکیلے اکیلے گھٹتے رہے، تو کس نے، کوئی تو ایسا شخص ہوگا جس سے آپ پیار کرتے ہوں گے، جو آپ سے پیار کرتا ہوگا، جس نے آپ کو سپورٹ کیا ہوگا درمیان۔ تو وہ مجھے بتانے لگے کہ میرے پاس ایک ڈاگ ہے، میرا کتا جو ہے نا وہ مجھے سمجھ جاتا ہے جب جب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو وہ مجھے کھینچ کھینچ کے جب میں گھر آتا ہوں ان سے مل کے تو وہ مجھے زبردستی روم میں لے کے جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے بیڈ پہ میرے ڈوگ آ کے وہ مجھے محسوس کراتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے، اور پھر میں اکثر اس سے مل کے میں رو پڑتا ہوں، اور جب میں روتا ہوں نا تو وہ میرا ڈاگ جو ہے وہ میرے آنسو پیتا ہے، وہ میرے آنسوؤں کو وہ چاٹتا ہے۔ تو بس وہی میرا ایک ساتھی ہے جس کے ساتھ میں اپنی بات جو ہے وہ شیئر کر پاتا ہوں۔ تو مجھے اس بچے کی بات سن کے بڑا دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا۔ میں نے حتی الامکان چاہا کہ میں اس کی مدد کروں، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اپنے والد کو جو ہے وہ ایسا کریں، مجھے نمبر دیں، میں آپ کے والد سے بات کروں، کیونکہ اگر ہم نے کسی لیگل پروسیجر میں جانا بھی ہے تو آپ کے پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ بڑا ڈر میں مبتلا بچہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے والد کو کسی صورت نہیں بتانا چاہتا۔ تو میں نے کہا آپ اپنی امی سے میری یہ بات کرائیں یا امی کو اپنے ساتھ لے آئیں۔
تو بہرحال وہ بچہ بڑا پریشان تھا، تو میں نے ان کی امی سے ان کا نمبر لیا، مطلب ان سے نمبر لیا ان کی امی کا، اور ان کی امی کو کال کی۔ میں نے کہا یہ بچہ میرے پاس آیا ہے، میں فلاں بات کر رہا ہوں، تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس بچے کے ساتھ میرے پاس آپ آئیں تاکہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں۔ دیکھیں آگے کی اسٹوری کیا ہے، میں آپ کو یہاں سوشل میڈیا کے توسل سے نہیں بتا رہا، لیکن مجھے خود کو بڑا یہ آج آپ دوستوں کے ساتھ بات شیئر کرنے کی وجہ یہ کہ مجھے خود کو بڑا یہ آج محسوس ہوا، کیونکہ ہم نے عموماً یہ سنا کہ اگر ہم یورپ کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ٹچنگ ایفیکٹس کیا ہیں، کہ کون آپ کو کہاں ٹچ کرتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، تو بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس کی کیا نیت ہے۔ تو مجھے بڑا محسوس ہوا، مجھے خود کو یہ لگا کہ ہمیں خود کو اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ان سے جو لوگ ملتے ہیں ہمارے بچوں سے، ایون کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے یہ جو فزیکل ٹارچر ہے، مینٹل ٹارچر ہے، یہ گھروں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اب جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ان کا اپنا سگا، میں آپ کو رشتہ بھی نہیں بتا سکتا، بڑے شرم کی بات ہے کہ کس طرح سے اس بچے کے ساتھ اپنے سگے کسی گھر کے فرد نے اس بچے کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی، اور آج تک وہ اس کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ ہوتی آ رہی ہے، اور وہ بچہ اتنا سہم سا گیا ہے کہ وہ نہ تک نہیں کر پایا۔ تو بہرحال اس بچے کا کیس ہمارے پاس پریزنٹلی ہے، ہم نے اب تک کورٹ پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں کی، ان کی والدہ کے ساتھ مشاورت کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہونا ہے۔ لیکن میں نے ایک چیز سیکھی آج، جو میں نے کہا کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کہ آپ اپنے بچوں کو یہ ایجوکیٹ لازمی کریں۔ میرا خود کا دل کیا کہ میں اپنے بچوں کو بھی یہ سٹوری بتاؤں، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جو چائلڈ پیرنٹ کے درمیان بہت زیادہ گیپ ہے انڈرسٹینڈنگ کا، کہ ہم بچوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے یا بچے ہم سے ایسی باتیں نہیں کر پاتے۔ تو جہاں ہمارے مطلب پیرنٹس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہاں ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ایجوکیٹ بھی کریں کہ معاشرے میں کس طرح کے لوگ ہیں، یا کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پاسبلٹیز ہیں۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بچہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کو نہیں بتا پایا، اور والد سے تو آج تک 18 سال کا ہونے کے بعد بھی اتنا خوف زدہ ہے کہ میرے والد کو یہ پتہ نہ ہو۔ تو جو پیرنٹس مجھے آج سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، اپنے بچوں کو آپ ایجوکیٹ کریں ان سب حالات واقعات سے۔ اور پھر میرا وہی گزارش کہ جہاں آپ کے بچے ہیں، بھلے ان کو ویڈیو سنائیے گا، کیونکہ میں نے اس چیز کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، اس بچے کی سٹوری سننے کے بعد، اکثر میرا بیٹا میرے ساتھ ویڈیو بناتا ہے، تو بہت بار آج کل وہ مجھ سے لیگل کوشچن کرتا ہے، تو وہ بچہ جس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، کافی وائس نوٹ میرے پاس موبائل میں تھے، تو وہ سنتے ہوئے میں کبھی کبھار بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو کلائنٹس کوئی نہ کوئی ایسا وائس نوٹ بھیج رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں کہیں بزی ہوتا ہوں، فون اٹینڈ نہیں کر سکتا، تو میں کہتا ہوں ان کو مجھے وائس نوٹ کریے گا، میں آپ کو رپلائی کر لوں گا۔ تو اس بچے کے بھی بہت سارے وائس نوٹ تھے، تو میں نے خود سے اپنے بچوں کے سامنے یہ وائس نوٹ جو ہے وہ سنے، ریزن بیہائنڈ، تاکہ کسی صورت ان کو پتہ چلے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کے توسل سے بچوں کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے، وہ بہت سی چیزوں کا جانتے ہیں، ان کو بہت سی چیزیں، اب میں نام نہیں لے سکتا، بچوں کو پتہ ہے۔ ایون 6.5 سال کا میرا ایک بیٹا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو بھی بہت سی چیزوں کا پتہ ہے۔ تو لہٰذا گزارش میری یہ کہ اپنے بچوں کو خود سے آپ ایجوکیٹ کریں، ان کے لیے آپ ان کے دوست بنیں۔ یہ روایتی پیرنٹس والا قصہ کہ بچوں کو جبراً ڈانٹنا، گالی گلوچ کرنا، خود سے دور رکھنا، ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ بچے باہر پھر پیار ڈھونڈتے ہیں، باہر دوستیاں ڈھونڈتے ہیں۔ اب باہر کا معاشرہ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے، اچھے دوست ملتے ہیں تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، برے دوست ملتے ہیں تو وہ برے بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کے ساتھ آپ خود سے پیار، محبت، وہ تعلق بنائے رکھیں، تاکہ باہر ان کے کتنے بھی اچھے دوست ہوں تو وہ ڈفرینشیٹ کر پائیں کہ ان کے لیے ان کے بہت اچھے دوست آپ ہوں۔ خیر، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔